الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر وقال عز من قائل فصل لربك وانحر لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان موسموں کا انتظار کرتا ہے جہاں اس کی تجارت کے بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح باغبانی کرنے والوں کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ فلاں موسم میں ہمارے باغات کے پھل پک جائیں گے۔ اسی طرح زراعت کرنے والوں کو بھی ایک تڑپ اور شوق ہوتا ہے کب اناج اور غلہ ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے مومنوں کی ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی کچھ موسم رکھے ہیں۔ ایک موسم رمضان المبارک کا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں کیے گئے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ایک موسم کل سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ اتنا مبارک موسم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی رب تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی اس آیت سے مراد لیتے ہیں المراد بها 10 ذی الحجہ،
اللہ تعالیٰ نے جس 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اس سے مراد یہی وہ 10 راتیں اور یہ دن ہیں جس کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کہا گیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور 5 نکات ہوں گے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان 10 دنوں میں ہمیں کام کون سے کرنے ہیں، اور تیسرا نقطہ قربانی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے، اور پھر قربانی کی شروط کیا ہے، اور 5واں اور آخری نقطہ ہمیں قربانی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اتنا محبوب عمل ہے کہ سارا سال انسان جو بھی عمل کرتا رہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد کرنے کا بھی اتنا اجر نہیں ہے؟ قال وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خرج بنفسه وماله، ایک ایسا انسان جو اپنا مال لے کر نکلتا ہے اور اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور مال کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے، میدان کارزار سے شہید ہو کے واپس پلٹتا ہے، ایسا انسان اس عمل کے مقابلے میں عمل پیش کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کی 10 راتیں جو آخری 10 راتیں ہیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، سنا تو یہ تھا کہ وہی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے۔ فرق یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ ایک مسلمان جس کو منہجی مسلمان کہتے ہیں، ایسا مسلمان جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ نے چند اوقات، چند ایام، چند سال حیات مستعار دی ہے، اس زندگی کو رب کی رضا کی روشنی میں گزارتا ہے۔ ان 10 ایام میں ہمیں 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تکبیرات پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن، ان دنوں سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک نہ کوئی عظمت والا دن ہے اور نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے اعمال میں سے کوئی محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے جب یہ دن آ جائیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ دن شروع ہو جائیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تمہیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر، کثرت سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق، تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، دن ہو، رات ہو، آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں
جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے آپ کو بلند آواز سے تکبیریں کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما صرف بازار اس لیے جایا کرتے فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازار خریدنے بھی جانا جائز ہے، صحابہ بھی جاتے تھے، لیکن ان ایام میں خصوصاً یہ دو صحابی یہ نیت کر کے جاتے، بازار سے گزرتے اور بلند آواز سے تکبیریں کہتے گزرتے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ ان کی تکبیروں کو سن کر بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ تکبیر مقید یہ ہے عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنا، یہ تکبیر مقید ہے، صرف فرض نماز نہیں۔ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يُكَبِّرُ بَعْدَ النَّوَافِلِ، نوافل کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کی روشنی میں صحابہ اور تابعین تکبیریں کہا کرتے۔ سب سے پہلا کام ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہی جائیں۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، جب تم میں سے کوئی شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ أَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے بالوں کو ترشوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا، انسان جسم سے یا سر کے بالوں میں سے کوئی بال نہ کاٹے۔ ان 10 ایام میں ایک مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیسرا طریقہ، ان 10 دنوں میں پہلے 9 دن روزہ رکھا جائے۔ حنید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں، كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ و3 أيام من كل شهر، ہر مہینہ ایام 20 3 دن کا روزہ، 13 14 اور 15 چاند کی تاریخ جب ہو ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان ایام کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس حدیث نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی دیا جس کا میں اظہار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، یہاں خامد بیوی سے روایت کر رہے ہیں، عیب نہیں ہے، اور اس کی روایت کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ جب اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ قال امک امک امک، 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ جس اسلام نے 3 حق ماں کو دیے، عورت کو دیے اور 1 حق مرد کو دیا، اس اسلام کے دشمن کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسرا کام جو بتایا ہے ان 10 دنوں میں کرنے والا پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ رکھا جائے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سوچتا ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے یا 40 سال ہے، اپنے 20 ساتھیوں کو تیار کرے کہ روزہ رکھنا ہے، ان کو یہ حدیث سنائے، تیار کر کے روزہ رکھوائے اور اپنے گھر میں افطاری کروا دے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اگر انسان نے خود روزہ رکھا ہے، کوئی 20 آدمی کو روزہ رکھوا کے اس کی افطاری کروائی ہے، اس کے گناہ تو سارے کے سارے دھل گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ چوتھا کام، ان 10 ایام کے اندر کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی بھی مومن کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ سچا مومن ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی 3 چیزوں پر، ان میں ایک چیز یہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرنے والا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے متعلق تیسری بات، یہ تو وہ شخص ہے جس کی خیر اور برکت کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں دیتا ہے اس کو اور برکتوں سے نواز دے، اور تیرا دیا ہوا مال اس میں جو بخل کرتا ہے اے اللہ اس کا یہ مال بھی ضائع کر دے۔ تو یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے دوائی تو وہ بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس تو وہ بھی جاتے ہیں، ہاسپٹلائز تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جانے سے پہلے صدقہ کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کاش امت عمل کرنے لگ جائے، بہت ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت انہیں محفوظ فرمائیں گے۔ وفی القصص عبر، اللہ نے ہر قصے میں کوئی نہ کوئی عبرت رکھی ہوتی ہے۔ ریاض کے اندر ایک ایسا شخص جس کی والدہ ICU وارڈ میں ہے، اس کو کال آتی ہے آ جاؤ اس وقت کومے میں ہے اور ہو سکتا ہے اس کا وینٹیلیٹر آف کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ملاقات زندگی میں نہ کر سکو۔ آفس سے نکلا، باہر دیکھا ایک بلی کا بچہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ میاؤں میاؤں کر رہا ہے، رک گیا، اسٹور پہ پہنچا، دودھ لیا، اس کو پلایا، سیدھا ہاسپٹل میں پہنچا، پوچھا والدہ کا کمرہ کون سا ہے، کہا اس کو وہاں سے چینج کر کے دوسرے کمرے میں بھجوا دیا گیا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ مجھے صرف تسلی دینے کے لیے ہے، میری والدہ ایکسپائر ہو چکی ہوگی۔ کہا نہیں، پریشانی کی بات نہیں، پہنچو تو صحیح۔ جا کے دیکھتا ہے جو گزشتہ ایام سے بے ہوش تھی ہوش میں ہے اور باتیں کر رہی ہے۔ والدہ محترمہ بنا کیا؟ کہا آنکھیں تو بند تھی، اچانک سے مجھے خواب آئی،
ایک بلی میرے لیے دعا کر رہی تھی اور ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئی. داووا مرضاکم بالصدقہ. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. کسی جاندار چیز سے نیکی کرنا، اس سے بھی صدقہ کرنا، اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں. اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی جاتی ہے تو ایک مسلمان اور انسان کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ صرف جسمانی بیماریاں ہی نہیں، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے 2 گولیاں دی، کہا یہ استعمال کر لو. کون سی وہ ٹیبلٹ تھی؟ اطعم المسکین وابسع رأس الیتیم. اور جاؤ مسکین کو کھانا کھلا دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا. یہ صدقہ صرف جسمانی نہیں، قلبی بیماریاں نہیں، بلکہ معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. معاشرتی بیماری چوری ہے، معاشرتی بیماری بدکاری ہے، بخل ہے، ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نے کہا آج میں صدقہ کروں گا، پہلی رات چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، پھر دوسری رات نکلا کسی بدکار کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، پھر تیسری رات نکلا کسی غنی بخیل کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. روایت لمبی ہے. اللہ نے جواب دیا میرے بندے پریشان نہیں ہونا، لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، دیکھو کس کو صدقہ دے گیا. ان صدقتک فقد قبلت. خوش ہو جاؤ میرے بندے، 3 راتوں میں کیا گیا صدقہ ہمیں قبول ہو گیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تیرے اس مال کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے چور چوری سے تائب ہو چکا، بدکار بدکاریوں سے تائب ہو چکی. یہ تھا تو امیر لیکن بخیل تھا، تیرے اس صدقے کی وجہ سے اس امیر کو بھی بخل دور کرنے کی توفیق مل گئی، یہ خرچ کرنے والا بن گیا. بلکہ جسمانی نہیں، قلبی نہیں، معاشرتی نہیں، دنیا اور دین ہر 2 فتنوں کو بھی صدقہ دور ہے. فتنة الرجل في أهلي ومالي ونفسي وولدي وجاري. کسی کی ذات میں فتنہ ہو، کسی کی اولاد میں فتنہ ہو، کسی کے مال میں فتنہ ہو، کسی کے گھر میں فتنہ ہو، کسی کے پڑوس میں فتنہ ہو. ان سارے فتنوں کو دور کرنے کے لیے 5 فتنے ہیں، 5 ہی کام کر لو. يكفرها الصلاة يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روزے رکھو، نماز کی پابندی کرو، صدقہ کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی. فتنوں سے بچ کے گناہ کو معاف بھی کروا سکتے ہو، گناہوں سے بچ بھی سکتے ہو. الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ الماء النار. صدقہ گناہ کو اس طرح معاف کروا دیتا ہے جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے. والصدقہ تدفع 70 بابا من السوء. صدقہ کرنے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں. انسان نے زندہ تو ساری زندگی نہیں رہنا، مرنے کے قریب جب ہوتا ہے خواہش یہ ہوتی ہے موت اچھی آئے، موت بری نہ آئے. اچھی موت کون سی ہے؟ ایمان کی موت، کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے. حدیث کہتی ہے تدفع میتۃ السوء. جو متقی انسان ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو گندی موت سے محفوظ فرماتے ہیں. یہ قبر میں جائے گا، قبر میں کتنی گرمی ہے ذرا اندازہ کیجئے. حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. والصدقہ تطفئ الحر عن اہلها حر القبور.
جو صدقہ کرنے والا ہے اس کی قبر کو اللہ ٹھنڈا کر دیں گے اور اس کو ہر قسم کی گرمی سے محفوظ کر دیں گے. جب یہ قبر سے نکلے گا اس کو سائے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقته. مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا صدقہ اس کے لیے امبریلا سائبان بن جائے گا. وہ سائے کے نیچے نیچے چلتا نظر آئے گا. صرف صدقے کا سایہ ہی نہیں بلکہ ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن کو آواز دی جائے گی آ جاؤ اللہ کے عرش کے نیچے. اور عرش کا سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. ومن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایسا انسان جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. دنیا کا حساب و کتاب شروع ہوگا. اللہ اس دن غضبناک ہوں گے. اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوں گے. حدیث کہتی ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا یہ خفیہ صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچانے کا یہ ذریعہ بنے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. بچ جاؤ آگ سے خواہ تمہیں کھجور کا ایک حصہ دے کے بچنا ہو. اللہ رب العزت جس کو مال دیتا ہے اس کو یہ صدقہ کرنا چاہیے. جس کے پاس مال نہیں اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بھی 10 ایام میں صدقہ کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں. بکل تحمیدۃ صدقہ. الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وہ الحمدللہ کہے. بکل تکبیرۃ صدقہ. اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے وہ اللہ اکبر کہے. بکل تحلیلۃ صدقہ. لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وہ اس ذکر کو اپنی زبان پہ لائے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. مسکرا کر مسلمان کو ملنا صدقہ ہے وہ اپنی عادت بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ. نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے یہ بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ. جائز طریقے سے خواہش کو پورا کرنا صدقہ ہے. وتسلیمہ لمن لقی صدقہ. جس سے ملاقات کرے اس کو سلام کہے یہ بھی صدقہ ہے. تعدل بین الاثنین صدقہ. 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے عدل کی بات کرے یہ بھی صدقہ ہے. تبیت العزاء عن الطریق صدقہ. راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے راستے کی صفائی کر دے صدقہ ہے. تبیت الحجر والشوك والعظم صدقہ. ہڈی ہے پتھر ہے کانٹے ہیں راستے سے ہٹا دے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبینے کو کسی نظر کمزور والے کو سیدھی راہ دکھا دینا صدقہ ہے. کسی گونگے بہرے کو اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے. تم جا رہے ہو کوئی سواری پہ ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے اس کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لو صدقہ ہے. کوئی سامان رکھ کے بیٹھا ہے سامان اٹھایا نہیں جا رہا سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دو صدقہ ہے. 3 دن تو مہمان نوازی کا حق ہے. 3 دن سے زیادہ اگر مہمان نوازی کا موقع ملا ہے صدقہ ہے. کل قرض صدقہ. اگر کوئی قرض مانگتا ہے اس کو قرض دے دو صدقہ ہے. اگر کوئی بلاتا ہے کسی ضرورت کے لیے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. خادم پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اس نیت سے اپنے آپ پہ خرچ کرنا میں اللہ کے دین کی اور بلندی کے لیے کام کروں گا صدقہ ہے. آپ کے باغات ہیں آپ زراعت کرنے والے ہیں سوئے ہوئے ہیں
فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ أَوْ إِنسان، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، کوئی انسان کوئی پھل توڑ کے لے جائے، آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تہجد کی نیت کر کے رات کو سونا صدقہ ہے۔ الغرض، یہ سارے کے سارے پہلو جس پہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، یہ ان 10 دنوں میں انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام صدقہ سامنے پیش کر رہے تھے، ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے رسول مال تو نہیں لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا صدقہ؟ کہا فإني أتصدق بعرضي على من ناله وفي رواية أخرى من شتمني أو قذفني، آج کے بعد میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ جو مجھے گالی دے، جو مجھ پہ الزام لگائے، جو مجھے برا بھلا کہے، میں آج کے بعد اسے معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تیرا یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات، روزہ رکھنا، اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے رکے رہنا، اور چوتھا کام صدقہ کرنا، اور 5واں کام کثرت سے نوافل پڑھنا۔ نوافل کا نام آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو کام نہیں ہو سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کا ذوق بن جائے ان 10 دنوں کو کامیاب کرنے کا، تو ایک بندہ مومن روزانہ سے 50 سے 60 رکعتیں تو پڑھتا ہی ہے۔ پتہ نہیں کہ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ہر روز فرائض مسلمان پڑھتا ہے، کتنے؟ کون بتائے؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں نا۔ اب سب گن رہے ہوں گے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، 17 فرائض ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ 12 رکعتیں جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس کے پڑھنے سے جنت میں ہر روز گھر بنتا ہے۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ 29 اور آج کل اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، گنتی کا آدھ گھنٹہ، میں کہتا ہوں 15 منٹ۔ اگر سحری کو آپ بیدار نہیں ہو سکتے، عشاء کی نماز کے بعد ہی 8 رکعتیں پڑھ لے۔ میں نہیں کہتا 10 پارے، 5 پارے، 2.5، 1.25 پارا، 10 سورتیں ہی پڑھ لے ہر روز۔ جو 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ یہ 8 رکعتیں پڑھنے والا اگر 8 رکعتیں پڑھتا ہے تو 29 اور 8 37، 3 وتر انسان پڑھتا ہے 40۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو صبح 2 رکعتیں پڑھتا ہے فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، جس کو نماز اشراق کہتے ہیں، 2 یہ پڑھ لی 42، اور پھر ضحیٰ اور چاش کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 یہ پڑھ لی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے بندے 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں رب تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ 4 رکعتیں پڑھنے والا 46 رکعتیں، بین کل اذانین صلاۃ، مغرب سے پہلے 2، عشاء سے پہلے 2، ہر اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اگر صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اذان سن کے ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، اگر 2 مغرب سے پہلے، 2 عشاء سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ 46 اور 4 50، اور اگر عصر سے پہلے بھی 4 پڑھ لے، رحمت کی برکھا اس پہ اللہ برساتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، یہ 4 رکعتیں پڑھ لے، 50 اور 4 54،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد 4 پڑھتا ہے اس کو اللہ جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں. 4 اور 2 تو پہلے ہی بیان سن چکے, 2 یہاں بھی اضافہ کیجئے. 54 اور 2 56 حدیث کے الفاظ ہیں. بلال جنت میں گئے. اللہ کے رسول کیسے جنت میں گئے کہ بلال کے جنت میں چلنے کی آہٹ سنائی دی. بلال کام کیا کرتے ہو؟ کہاں آپ نے سکھایا تھا جب بے وضو ہوتا ہوں باوضو ہو جاتا ہوں, جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں, کبھی تو دن میں 1 مرتبہ وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. 56 اور 2 58. اور میں اور آپ انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, ہو نہیں سکتی گنجائش ہے, ہوتی ہے, اقرار کرنا چاہیے. کبھی تو اس حدیث پہ عمل ہو. دن میں 1 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا ہے رب اغفر لی, رب اغفر لی, میرے رب مجھے معاف کر دے. تو رب تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو, علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب, آج اس کو یقین ہو گیا اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے. فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ 58 اور 2 یہ 60 رکعتیں اگر ان 10 دنوں میں پابندی کی جائے کتنا مقام ہوگا یہ اس کو ہی اندازہ ہے. اس کی زندگی میں سرور کتنا آئے گا جو اس کام کو کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا کام ان 10 دنوں میں کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھٹا کام یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. حدیث کہتی ہے اقرأوا فی 40 دنوں میں ختم کرو. 30 دنوں میں صحابی درخواست کرتے رہے, پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 پھر 7 دنوں تک حکم دیا قرآن کو 7 دنوں میں ختم کیجئے. رمضان گزرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے موقع ہے کہ ان دنوں میں قرآن ختم کرے. کوئی مشکل نہیں. اگر 3 پارے انسان 3 سے 4 پارے روزانہ پڑھتا ہے اس کا قرآن ختم ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کام جو مسلمانوں کو سمجھایا ہے تکبیریں کہنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا اور روزہ رکھنا, صدقہ کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کام بتایا ہے ذکر الہی کیجئے. چلتے پھرتے آسان آسان ذکر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, حسبی اللہ ونعم الوکیل, نعم المولى ونعم النصیر, اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. انسان کم از کم یہ 10 اذکار اپنی زبان پہ چلتے پھرتے لے آئے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ کہنے سے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. 8واں کام جو اس مہینے میں کرنا ہے, اللہ نے جس کو مال دیا, جس کو موقع دیا, جس کے لیے بندوبست کیا وہ حج پہ جا چکے, کچھ آج جائیں گے, کچھ لوگ کل جائیں گے, لیکن جو نہ جا سکے محروم نہیں, مایوس نہ ہوں, وہ 5 کام کر لیں, اللہ ان کو بھی حج عمرے کا ثواب دیں گے. پہلا کام جو بندہ گھر سے نکلتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے 5 نمازیں بر وقت با جماعت پڑھتا ہے, وضو کر کے آتا ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے, فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ, اجر اس کا وہ لکھا جاتا ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جا رہا ہے.
دوسرا کام کیجئے، مایوس نہ ہوئے. من غدا الى المسجد لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. گھر سے نکلیے، مسجد میں آئیے دو ارادے لے کر، یا خیر سیکھوں گا یا خیر سکھاؤں گا، نیکی کی بات سمجھوں گا یا سمجھاؤں گا، کوئی دین کی بات لوں گا یا کسی بھائی کو اچھی بات بتاؤں گا. كان له كأجر حاج تاما حجته. ایسا انسان جو گھر سے یہ نیت لے کے آتا ہے، مسجد میں آ کے یہ کام کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حج کرنے والے کو اجر ملے گا. تیسرا طریقہ جس سے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیے. من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل. فجر کی نماز با جماعت پڑھیے، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجیے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے. ثم صلی رکعتین، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. چوتھا طریقہ جس سے آپ یہاں رہ کے بھی حج کا اجر لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ذهب الاغنیاء بالاجور، مالدار تو بازی لے گئے، سبقت لے گئے، صحابہ کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں. وہ جہاد کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں. کہا میں نسخہ بتا دیتا ہوں، ثواب تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا. من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا نماز کے بعد، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. جتنا اجر حج کرنے والوں کو ملے گا تمہیں بھی اتنا ہی اجر قیامت کو نام اعمال میں نظر آ جائے گا. پانچواں طریقہ جس سے آپ حج پہ تو نہیں جا سکے، مایوس نہ ہوئے، یہ اجر یہاں بیٹھے بھی مل سکتا ہے. صدق نیت سے رب کے سامنے خواہش پیش کیجئے، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے علم دیا، پھر وہ نیکی کے کام پہ لگاتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس دین تو ہے مال نہیں، وہ نیت کرتا ہے اللہ میں نے بھی ایسی نیکیاں کرنی ہیں، یہ حج پہ جا رہا ہے میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، یہ نیکی کے کام کے مال دے رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں. قیامت کو نام اعمال سامنے آئیں گے، اس کے نام اعمال میں بھی حج کا اجر لکھا ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور اس سچی نیت کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب نصیب فرمائیں گے. نواں کام جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خوشخبریاں لینے کے لیے، پہلی خوشخبری جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. چوتھا انعام اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. پانچواں انعام خربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. چھٹا اور ساتواں انعام اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ معاف اور سارے غم اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں. 10واں کام ان 10 دنوں میں جو انسان کو کرنا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کیجیے. سب سے بڑی خیر خواہی والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضروریات کا خیال، ان کی خدمت، ان کے دل میں خوشی پیدا کرنا. دنیا سے جا چکے ہیں کثرت سے ان کے لیے دعا کرنا، ان کی طرف سے بھی صدقہ کرنا، پانی کا بندوبست کرنا. والدین کے بعد بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، ان کی خدمت، ان کو اچھی دعائیں دینا. ان 10 دنوں میں اللہ قبول فرما لے. اور پھر بہن بھائیوں کے بعد اولاد اور پھر رشتے دار، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آئے، اس کے مال میں برکت آئے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ان سے اچھا برتاؤ کرے، یہ 10 دن ہیں، کسی کو کال کرو، کسی کے پاس چلے جاؤ، ملاقات کر کے دعائیں دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ زندگی میں ایک دن تو آنا چاہیے یہ ان 10 دنوں میں کہ میں آج سالن زیادہ پکواؤں گا اور پھر پڑوسیوں تک پہنچاؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، کوئی بے نماز ہے اس کو نماز کی تلقین کیجئے، کسی کو گھر بلائیے، کسی کے پاس جائیے، دعوت دیجئے، خیر کی بات، نیکی کی بات، برکت کی بات، رب سے جوڑنے کی بات اور بدعات کو چھوڑنے کی بات، گناہ سے بچانے کی دعوت۔ یہ موقع ہے ان 10 دنوں میں یہ خیر خواہی کے پہلو ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ 10واں دن جب شروع ہوتا ہے جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو حکم دیا 10 کام آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ نہ بھولیے گا فجر کی نماز با جماعت ادا کیجئے، اس کے بعد غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کیجئے، اس کو بھی نہ بھولیے گا، خوشبو استعمال کیجئے، اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ کان یلبس احسن ثیابی، بناوٹی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہننا اللہ کو ناپسند ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نیک ہو نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا، اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے چھٹا کام اچھا لباس پہننا۔ 7واں کام پیدل عیدگاہ کی طرف جانا، اور 7ویں کے ساتھ 8واں کام پیدل جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے۔ التبکیر، صحابہ تو گھر سے غسل کر کے ہی فجر کی نماز پڑھنے کبھی آ جایا کرتے تھے۔ 8واں کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا۔ 9واں کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجیے گا، ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوبست کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے الا ان يخافوا عدوا، اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ 10واں کام اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے، فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ 10واں کام جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکعتیں پڑھنی ہے، بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیے گا۔ ان 10 کاموں کے بعد آئیے عید کے متعلق چند باتیں سمجھیے۔ 4 باتیں عید پڑھتے وقت جب جا رہے ہیں تو ایک کام نہ بھولیے گا، تکبیر کہتے جائیے، اور جب وہاں پہنچ جائیں عید نماز کی 2 رکعتیں ہیں، 7 پہلی رکعت میں تکبیریں، 5 دوسری رکعت میں تکبیریں۔ اگر عید رہ گئی ہے امام کو گالی نہ دیجیے، کسی کو برا بلا نہ کہیے، نہ اپنے بچوں کو کوسیے، نہ اپنی بیوی کو گالیاں دے کہ اس نے مجھے لیٹ کیا۔ وقت پہ آنے کی پوری کوشش کریں، اگر رہ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ من فاتہ صلاۃ العید صلی رکعتین، آپ پہنچے ہیں عیدگاہ میں، جا کے دیکھا ہے کہ عید تو ہو گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر کسی کے ساتھ ہو جائے پریشانی کی بات نہیں، 2 رکعتیں پڑھ لے، کیا اصلی ہی نہ اسی طرح پڑھے جس طرح عید نماز ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ عید پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت صحابہ کی یہ سنت تھی، یہ دعا کیا کرتے تقبل اللہ منا ومنک، تقبل اللہ منا ومنک، ان الفاظ کا تبادلہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام یہ وہ دن ہے، میں نہیں کہتا کہ دوستوں سے نہ ملو، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ، سب سے پہلے والدین کے پاس اکٹھے ہو جاؤ،
سبب کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو بھی کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ تم کھجورے اور پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دے کے آنکھیں ٹھنڈی کرو، اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے پہلے ان کے پاس جمع ہو جائیے۔ اور موسیٰ کی ماں کو بھی اللہ نے کہا تم اس کو، موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تمہارے پاس اسے لے کے آئیں گے، لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، بلکہ موسیٰ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو، والدین کے پاس آؤ، ان کی خدمت میں بیٹھو۔ اور ایک مسلمان کو یہ چوتھا کام بھی کرنا چاہیے، بچوں کی عادتیں خود بناؤ، وہ کسی سے عیدی نہ مانگے لیکن خود دیا کرو۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو سب سے خوشی سب سے پہلے گھر سے ہی اس کا انتخاب کیجئے، آغاز کیجئے۔ چوتھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس قربانی کی تیاری کیجئے، اور حکم یہ ہے کہ جلدی قربانی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ عید گاہ میں بھی نہ جائے، اس کو نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ اس کو رب تعالیٰ کے حکموں کی اگر پرواہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس شخص کو قربانی کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ قربانی کے بارے میں 4 باتیں ذہن میں بٹھائیے۔ قربانی وہ ہوگی جس کی آپ مالک ہیں، جو آپ نے خریدی ہے۔ چوری کی قربانی، ڈاکے کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے لی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کریے۔ دوسری بات، ان جانوروں کی قربانی کیجئے جس کا تذکرہ شریعت میں آیا ہے، اَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمت الانعام سے کیجئے۔ امام نووی فرماتے ہیں بہیمت الانعام سے مراد کیا ہے؟ الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم۔ اجماع امت اسلامیہ کا اس بات پر ہے کہ یا اونٹ کیا جائے مذکر و مؤنث، یا گائے کی جائے مذکر و مؤنث، یا بھیڑ بکری کی جائے مذکر و مؤنث۔ یہ 8 جانور، دمبا بھی بھیڑ کی قسم ہے، یہ مذکر اور مؤنث کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تیسری قربانی کی بات یاد رکھنے والی، اس کی عمر اتنی ہو جتنی شریعت نے کہہ دی ہے۔ 5 سال کم از کم اونٹ کی عمر ہونی چاہیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ 2 سال کم از کم گائے کی عمر ہونی چاہیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبا یا چھترا، یہ مذکر مؤنث، کم از کم 1 سال جزا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بکرے کے بارے میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط بیان کی ہے، لا تذبحوا الا مسنا، جب تک اس کے 2 دانت ٹوٹ نہ جائیں اس وقت تک وہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ شرط یہ ہے خود ٹوٹے ہوں، رات کی تاریکی میں خود توڑنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے رب دیکھ رہا ہے۔ کسی کو کہلوا کے اس کو ہاتھ کی مکھی مروا کے توڑ دینے والا، جائز کرنے والے کو سوچنا ہے رب دیکھ رہا ہے۔ قربانی کے بارے میں چوتھی بات، 4 عیبوں سے قربانی پاک ہو، وہ قربانی لنگڑی نہ ہو، وہ قربانی کانی نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ لاغر اور جس کا دماغ خراب ہو، چلاؤ دائیں چلے بائیں، یہ 4 قسم کے عیب اس قربانی میں نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں قربانی کے بارے میں اور سمجھائیں۔ آپ بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین قربانی کون سی ہے؟
کوئی کہتا ہے گائے، کوئی کہتا ہے اونٹ، کوئی کہتا ہے بکرا. حدیث کہتی ہے دم عفرا خیر احب الی اللہ من دم سوداوی. صحیح الجامع کی روایت ہے، بالکل سفید بکرا تو کالے بکروں سے بھی بہتر ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے دم عفرا، ایسا بکرا جو عفرا ہے، احب الی اللہ وازکی عند اللہ من دم سوداوی. دو کالے بکرے تم دنیا میں ڈھونڈ کے لے آؤ، سب سے بڑے اس سے بہتر ایک سفید بکرا ہے. اور افرا کے معنی سمجھیے، 5 قسم کا جانور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے. بالکل سفید بکرا ہے. پہلا نمبر، اس سفید بکرے میں چند نشان جو ہیں وہ سرخ ہیں. تیسرا نمبر، چند نشان اس کے کالے ہیں. چوتھا نمبر، جو زیادہ سفید نہیں بلکہ مٹیالے کلر کا ہے. پانچواں نمبر، اگر کالا اور سفید ملا ہوا ہے. چھٹا نمبر، اگر سفید اور سرخ ملا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ جانور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. گائے کے ساتھ ہی سے ہوتے ہیں اور اونٹ کے بھی ساتھ ہی سے ہوتے ہیں. ہاں، اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے، اس کی قیمت 10 بکریوں کے برابر ہو جائے، پھر 10 ہی سے بھی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک انسان ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے. بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں. ایک بکری، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے. اب لوگ فخر کرنے لگ گئے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں. اگر فخر کی بنیاد پہ ایک بھی کیا جائے جائز نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کیا جائے جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو نہر کیا، 63 کو خود آپ نے نہر فرمایا اور باقی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 37 اونٹ ان کے حوالے کیے. اس جانور کے بارے میں دوسری بات بھی سمجھیے، خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور غیر خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. ذبح کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. اونٹ کا طریقہ الگ ہے، باقی جانوروں کا الگ ہے. اونٹ کو کھڑا کیجئے، بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کھڑے کھڑے اس کی ہنسلی پہ تیز دھار لگائیے، آخر تو گر ہی جائے گا. یہ ہے نہر کرنا. اور گائے ہو مذکر مؤنث، بھیڑ بکری ہو مذکر مؤنث، ان کو لٹا کر بائیں طرف لٹا کر چھری چلائی جاتی ہے. طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے، 4 چیزیں چھری چلاتے وقت کاٹنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب ذبح کرتے وقت بتائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے، کوشش کیجئے خود ذبح کیجئے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں. صحابہ بھی لیا کرتے تھے. مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت نے قربانی کی، ذبح کیا، آپ سے پوچھا گیا جائز ہے؟ قال نعم. قالو اس کو کون کہتا ہے جائز نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھروں میں تھی. مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ادب یہ ہے خود کیجئے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری پہلے کیجئے. تیاری سے کیا مراد ہے؟ چھری کو تیز کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا جائز نہیں، ظلم ہے. اور اس کو لٹانے کے بعد پھر اپنی تیاری کرتے پھرنا یہ ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اس کو موت تو دینی ہے، اچھے طریقے سے دے دو، جلدی اس کی جان نکل جائے. یہ بھی تیاری ہے. جہاں اس کو ذبح کرنا ہے کوئی اور جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس کو تکلیف ہوگی. تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ چھری چلائیے. چوتھا ادب یہ ہے اس جانور سے احسان کیجئے. احسان کیسے ہے؟ احسان کے 3 پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے. چھری اچھی طرح تیز ہو، یہ نہیں کہ آپ چھری چلا رہے ہیں وہ چل نہیں رہی. احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ
جب اس کو لانا چاہتے ہیں اس اکیلی کی قربانی کریں، کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو اچھی طرح ذبح کرو. اچھی طرح ذبح کرنے کا معنی کیا ہے؟ 4 چیزیں کاٹنی ہیں. ایک ہے حلقوم جو سانس کی نالی ہے، ایک ہے مری جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کی نالی ہے. ان 2 نالیوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں 2 بڑی ودجین ہیں، 2 گلینڈ ہیں. یہ چاروں کی چاروں جب کٹ جائیں تو پھر مکمل ذبح ہوتا ہے. 5واں عدد نرمی کیجئے اور اس کو آسانی دیجئے. نرمی کیا ہے؟ اس کی ٹانگوں کو باندھنے میں تو حرج کوئی نہیں، لیکن 2 بھتیجے یہاں بٹھا دیے، 2 بیٹے یہاں بٹھا دیے. جانور ایک ہے، 2 کو گردن پہ بٹھا دیا، چھری بھی چل گئی اور تڑپ رہا ہے اور 6 اس کے اوپر بیٹھے ہیں. ظلم ہے. اس کی ٹانگوں کو باندھیے اور چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دیجئے، جلدی اس کی روح نکل جائے. اور اس کے دماغ کی طرف جو بھائی جو ذبح کرنے والے اوپر کو چھری مارتے ہیں، ظلم ہے. ایسا نہ کیا کرے. دماغ کا کنیکشن فوراً کاٹنے سے خون رک جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے. نیچے کو دل کی طرف جو چھری مارتے ہیں کسائی صاحبان، اور وہ دل کا پردہ کاٹنا چاہتے ہیں، جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھی خون نہیں نکلتا. جماؤ ہونے سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. وقت پہ جتنا خون ہے اس کو نکلنے دیجئے. یہ حجاب القلب کٹ جائے، ان کی تو شاید ضرورت ہو، جلدی ٹھنڈا ہو، ہم کسی اور جگہ جائیں. اپنی قربانی کا پورا خون نکلنے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ بھی ہے ٹانگ سے کھینچ کے اس کو نہ لاؤ، اس کو کان سے کھینچ کے نہ لاؤ، بلکہ پیار سے اس کو لے کے آؤ. سُقَّى إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھانے کے بعد فرمایا كُلُّ أَيَّامِ الذَّبْحِ كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ. آپ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے 4 دن قربانی کر سکتے ہیں. پہلے دن افضل ہے، آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کرنے کے بعد گوشت اور کھالوں کا حل بھی بیان کر دیا. آپ گوشت کے 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین اور سوال کرنے والوں کے لیے. فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اور حدیث کہتی ہے کلو، کھاؤ، وَادَّخِرُوا رکھ بھی سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہو. یہاں ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، پہلے کی طرح مومن عدل و انصاف پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ بات بھی کھری کرتا ہے، عمل بھی سیدھا ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حکم دیا، امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین. ان جانوروں کے گوشت، ان جانوروں کی جھولے، ان جانوروں کی کھالیں، ان میں سب سے زیادہ حقدار مسکین ہے، اس تک پہنچائیے. میری بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، سب قابل احترام ہیں. کوئی آئے گا ہاسپٹل کے لیے لینے کے لیے، کوئی آئے گا میری مسجد مدرسے کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تنظیم کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تحریک کے لیے، کوئی آئے گا فلاں جگہ پہ عورتیں رو رہی ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے مسکینوں کو دیجئے. رب کے دین کو نہ بدلیے. تحریکیں چلتی رہے گی، مدارس چلتے رہے ہیں، چلتے رہے گے. رب کے نظام کو نہ بدلیے اور سیدھی بات کیجئے. رب تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے للمساکین. آپ کے پڑوس میں مسکین کے پاس لباس نہیں ہے جو آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے، اس کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ خوشی میں شریک ہو سکے. آپ کے نیبر میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی باپرد بچیاں لوگوں کے گھروں سے پانی بھر بھر کے لاتی ہے. ان کا پہلے حق ہے، ان کو دیجیے. کبھی پریشان نہ ہوئے، یہ سارے کام چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے.
ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کو کھانے پہنچائیے، مساکین کو گوشت دیجیے، ان کو خوشی میں شریک کیجیے۔ ہاں اگر یہ کام آپ کر چکے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مسکین ہے اور اس کی ضرورت رہتی ہے، آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ پھر اس کو پہنچا سکتے ہیں جہاں دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ کوئی شخص گوشت کا ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، آپ نے پھر اجازت دے دی کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کس انداز سے؟ اگر آپ نے ایک کی بجائے 10 جانور کیے ہیں، فقیروں کو بھی دے دیا، مسکینوں کو بھی دے دیا، رشتہ داروں کو بھی دیا، بچوں نے بھی کھایا، پڑوسیوں کو بھی مل گیا۔ اگر آپ کے پاس بچ گیا ہے، آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، کہا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب ملا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے یہی لفظ بولے، کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے دوسرے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان 10 دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سننے کو ملے چینل پہ، اینکرز یہ بحث کرتے نظر آئیں گے قربانی نہ کرو، فلاں جگہ پیسے بھجوا دو، کبھی بات نہ ماننا۔ اینکرز یہ کہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں، فلاں کا علاج کروا دو، قربانی کرنا اور علاج کے لیے الگ سے بندوبست کرنا، قربانی کا آلٹرنیٹ دوسرا نہیں۔ دوسری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے، احادیث صحیحہ کو دیکھا جائے، اپنی طرف سے قربانی کرو۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے، فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی نہ کرو، اپنی قربانی میں شریک کرو۔ کیوں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم تقبل من محمد وآل محمد من لم يضحی من امتی من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ دونوں روایتوں کو تینوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میرے امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن دنیا سے جا چکے، جس نے تیرے توحید کا اعتراف کیا اور مجھے سچا رسول مانا، تو آپ فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی کسی صحیح روایت میں نہیں آئی۔ تیسرا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں سیدنا علی کی روایت ہے، سیدنا علی کی روایت ضعیف جداً ہے، کسی صحابی نے نہیں کی۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو خدیجہ کی طرف سے کرنا چاہیے تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ تو میری وزیرہ ہے، جب ساری دنیا نے مجھے مال سے محروم کیا اس نے مال ڈھیر کر دیا، جب ساری دنیا نے انکار کیا اس نے میری تصدیق کی، اور اللہ کے رسول اسے یاد بھی کیا کرتے لیکن اس کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے ایک قربانی یا 10 قربانیاں کیجئے، اپنے والد، اپنی والدہ، ان سب کو شامل کیجئے، ان کو بھی برابر کا اجر ملے گا جتنا آپ کو اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجئے، اور دعا کرنا بھی ان 10 دنوں میں بہت ضروری ہے۔
اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے کہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے نواز دے. مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. ابھی میرے پاس ایک پیغام پہنچا ہے مسجد اقصی اور مدرسہ معاذ بن جبل. جگہ کون سی ہے؟ یہ قصور روڈ پہ کیلو پہ اس وقت وہاں مسجد کی تعمیر ہے. بہت اچھا موقع ہے. اللہ رب العزت کی باتیں آپ نے سنی اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی سنا کہ ان دنوں میں صدقہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کے لیے مخلوق کے لیے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے گھر کو اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں. ومن بنا مسجدا ولو قدر مفحص قطا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. پوری مسجد اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو کم از کم اتنی رقم اس مسجد میں شامل کرے جس سے 1/3 کی جگہ بیٹھنے کی تعمیر ہو جائے. اللہ اتنی جگہ تعمیر کرنے والے کو بھی جنت میں پورا گھر عطا کریں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ مبارک دن گزر رہے ہیں بخل نہ کیجیے. اللہ کے دیے مال سے کسی بھی رقم کو حقیر بھی نہ سمجھیے. ہو سکتا ہے آپ کے 10 روپے کا اجر قیامت کو آپ کو اتنا خوش کر دے کہ پوری زندگی آپ کو خوشی نہ ملی ہو. حدیث سن لیجئے اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد نماز کے لیے تیاری کیجیے. حدیث یہ ہے من تصدق بعجل تمرہ. جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا. کھجور تو آتی ہے 5 روپے کی, چلو کوئی مہنگی ہوگی تو 20 روپے بھی آئے گی. قیامت کو اللہ پالتے پالتے اس کو احد پہاڑ جتنا کر دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے حتی تکون مثل الجبل. پہاڑ کے برابر ایک نیکی آئے گی. بندہ پوچھے گا یا رب انا عارف اعمالی, میں تو اپنے اعمال کو جانتا ہوں یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ جواب ملے گا میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا, میں نے اسے پالتے پالتے پہاڑ بنا دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مواقع کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان 10 دنوں میں ہمیں اپنے محبوب لوگوں کی صف میں کھڑا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.